السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، وذی عزت سامعین کرام، آج انشاءاللہ المستعان ہم خون مسلم کی حرمت کے بارے میں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مختصر شرح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز برادران اسلام، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ تین اسباب ایسے ہیں، ان میں سے کسی ایک سبب کے بغیر بھی مسلمان انسان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا حلال نہیں ہے۔ وہ تین اسباب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السیب الزانی، کہ ایسا شخص جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہو کر اگر زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قتل جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص، دوسرا وصف، جو دوسرا سبب اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والنفس بالنفس، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا تو اس شخص کو اس قتل کی وجہ سے جو اس نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو اس کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، اسی طرح سے اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ اگر انسان ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ایسے سبب کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان تین سبب میں سے کوئی ایک سبب بھی نہ پایا گیا تو ایک انسان کا، ایک مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ لفظی اعتبار سے حدیث مختصر ہے، 2 یا 2.5 سطروں کے اندر حدیث ہے، لیکن انسانی زندگی کی بہتری کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور ایک ایسا پیغام دیتی ہے مسلم معاشرے کے لیے کہ اگر یہی چیز مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو مسلم معاشرہ قابل رشک معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 حالات بیان کیے گئے ہیں جن حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم گردانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، آبرو، جان و مال سب کچھ حرام ہے۔ یہ خون مسلم کی حرمت ہے، اور کسی مومن کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، کہ جو شخص
किसी मोमिन मुसलमान को आमदन कसदन कत्ल करेगा फजज़ाउहु जहन्नम, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, जिस जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा। वगदिबल्लाहु अलैहि वलअनहु, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला का गज़ब है और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पर लानत की है। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अमदन कसदन किसी मोमिन मुसलमान को कत्ल करने पर वईद शदीद सुनाई है और फरमाया जिसने किसी मोमिन मुसलमान को अमदन कसदन कत्ल किया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। ये पहली सज़ा है उसके लिए कि वो जहन्नम में दाखिल होगा। और दूसरी चीज़ कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर गज़बनाक होता है। और तीसरी चीज़ कि ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत है कि जो किसी दूसरे मुसलमान का नाहक कत्ल करता है। और फिर इसी तरह से जो चौथी चीज़ है, अल्लाह ताला ने उस इंसान के लिए जो किसी मोमिन मुसलमान का नाहक कत्ल करेगा, खून बहाएगा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। और अगर कोई मुकल्लफ शख्स किसी शख्स को अमदन कसदन नाहक कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसे भी कत्ल किया जाएगा। अगर कोई शख्स किसी मोमिन मुसलमान को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के जिसकी बिना पर उसका कत्ल करना हलाल हो, बगैर इन चीज़ों के नाहक उसका कत्ल कर दे तो उसके बदले में उस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरतुल बकरा आयत नंबर 178 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, तुम पर मक़तूलों का किसास लेना फ़र्ज़ किया गया है। अगर किसी मोमिन मुसलमान को नाहक कत्ल किया गया है तो उस मक़तूल के किसास पर अल्लाह ताला ने तुम्हें मुकल्लफ बनाया है कि तुम उस कातिल का अब कत्ल करिए, क्योंकि यह किसास है। और हदीस के उमूम को जब हम देखते हैं, ज़ाहिरी एतबार से हदीस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, तो इससे मालूम होता है कि मर्द को औरत के बदले में कत्ल किया जाएगा। अमर बिन हज़्म की हदीस से इस हदीस की मफ़हूम की तायीद होती है। अलबत्ता काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युक़्तलु मुस्लिमुन बिकाफिरिन, किसी मोमिन मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो काफिर ज़िम्मी है या इसी तरह से मुआहदा वगैरह किया हुआ है तो इसी सूरत में इस शख्स को दीयत अदा करनी होगी। तो इससे वाज़ेह हुआ कि काफिर की दीयत मुसलमानों की दीयत का निस्फ हिस्सा है, जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी के अंदर इस चीज़ की वजाहत भी की गई है। अब कुफ़ार जो है, कुफ़ार की 4 किस्में हैं। एक वो होता है जिसे हर्बी कहा जाता है, जो मुसलमानों से जंग की हालत में हो। उसके बाद दूसरा किस्म का काफिर जिसे ज़िम्मी कहा जाता है, जो जिज़्या देकर मुसलमानों के मुल्क में मुकीम हो और मुसलमानों ने उसके जानो माल की हिफाजत का पैमान दिया हुआ हो, तो ऐसे शख्स को ज़िम्मे काफिर कहा जाता है। और तीसरा किस्म का काफिर जो मुआहिद है, किसी का क़ियाम उसके अपने मुल्क में हो लेकिन उससे जंग बंदी का मुआहदा हो चुका हो। इसी तरह से चौथा किस्म का वो है मुस्तामिन, जिससे मुसलमानों ने कोई ओहदो पैमान न किया हो, अलबत्ता एक मुतअय्यन वक्त तक उसे अमान दी गई हो। मसलन कोई हर्बी काफिर है, तिजारत वगैरह की गर्ज से अमान जो है तलब करके मुसलमानों के मुल्क में दाखिल हुआ,
تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہے تو اس وقت تک وہ مستأمن ہے۔ اسی طرح سے جس نے شادی شدہ ہو کر بدکاری کر لی تو اس کا خون جو ہے حلال ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے رجم یعنی سنگساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز غامدیہ دو یہودیوں نیز ایک اور عورت کو رجم فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے شادی کے بعد بھی بدکاری کا شکار ہو جائے تو ایسے شخص کو رجم سنگسار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، جو شخص دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے تو اس کا خون حلال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنا دین تبدیل کر دے تو اسے قتل کر دو۔ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ جو شخص اپنا دین جو ہے تبدیل کر دے تو اسے قتل کر دو، البتہ اسے سمجھا کر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر ایسے شخص نے توبہ کر لی اور اسلام کے اندر دوبارہ واپس پلٹ آیا، اور تو ایسی صورت میں جب وہ دوبارہ توبہ کرنے کے بعد اسلام کے اندر واپس پلٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا، اب وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حدیث کے اندر 3 خصلتیں بیان کی گئی ہے، جن خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہے کہ جن کی بنا پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، کہ جن میں سے جس طرح سے لواطت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اسی طرح سے جو دوسری چیز ہے علل دارقطنی کے اندر جو بیان کی گئی ہے، اپنے محرم سے زنا کرنا۔ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جادوگری کرتا ہے تو ایسے شخص میں سے بھی اس وصف کا شکار ہونے کی وجہ سے ایسے شخص کا خون جو ہے حلال ہو جاتا ہے۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جادوگری کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو خلیفہ سے بیعت کر لیا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر لیا جائے۔ اگر ایک خلیفہ پہلے سے موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص جو ہے خلافت کا دعوے دار ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید شدید سنائی ہے۔ اسی طرح سے مسلم کے اندر ایک روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہے اور وہ تمہارا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے اور تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کر دو۔ زمین میں فساد پھیلانا، اس کی سزا ہے قتل یا پھانسی یا جلاوطی کر دینا، یا ایک طرف کا ہاتھ یا دوسری طرف کا پیر کاٹ دینا۔ اب یہ بھی ایک سزا بنتا ہے خون مسلم کو حلال کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے تو ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہے اور ذلت اور رسوائی دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بھی اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے
الفاظ کے اعتبار سے گرچہ مختصر ہے لیکن بہت زیادہ معنی اپنے اندر رکھنے والی حدیث ہے، تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہے کہ وہ زمین کے اندر فتن و فساد برپا کرنے سے اجتناب کرے اور کسی ایسے جرم کا مرتکب نہ بنے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، اور ایسی چیز سے اجتناب کرے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل جو ہے حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی تطہیر کے لیے، اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے نسخہ کیمیا عطا کر دیا تاکہ اس قسم کے سزاؤں کو رائج کر کے فتن و فساد سے وہ مسلم معاشرہ جو ہے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔